کہ ڈاکٹر یاسر الدوسری کو معزول کر دیا گیا ہے۔ 8 سال انہوں نے حرم مکی میں امامت کی، خاص طور پر فجر کی نماز عموماً ڈاکٹر یاسر الدوسری حفظہ اللہ پڑھایا کرتے۔ تو یہ جواب دیا گیا ہے جو صاحب جدول بناتے ہیں، شیڈول بناتے ہیں اماموں کی نمازوں کے حوالے سے جو تقسیم ان کے پاس آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ حرمین شریفین کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، اور یہ خبر جو اس کے ابتدائی جو نشیب و فراز ہیں یا ابتدائی خد و خال ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور اس حوالے سے مسلمانان عالم کو خاصا دھچکا لگ رہا ہے جو یہ خبر پھیل رہی ہے، آگے جا رہی ہے کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری حافظہ اللہ کو معزول کر دیا گیا ہے اور وہ اب امام اور خطیب نہیں رہے۔ اس حوالے سے حرمین شریفین کے امور پر مشتمل ایک ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور مصدقہ یعنی جو توثیق یافتہ بلو ٹک والے اکاؤنٹس اس خبر کو شیئر کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری جو ہیں وہ امام حرم نہیں رہے، خطیب حرم نہیں رہے۔ اس سے پہلے فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم حفظہ اللہ تعالی جا چکے ہیں۔ ان کے حوالے سے بھی کچھ مزید خبریں ہیں، وہ بھی میں آگے چل کر عرض کروں گا۔ ڈاکٹر خالد الغامدی حفظہ اللہ تعالی جا چکے ہیں، اسی طرح ڈاکٹر صالح آل طالب حفظہ اللہ تعالی جا چکے ہیں۔ تو 4 بڑے کبار ائمہ اور خطبہ یکے بعد دیگرے حرم شریف سے جا چکے ہیں، تو تشویش لوگوں کی بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پر ان سب کی بات کر لیں، جس کی بات کر لیں، یہ تمام کے تمام قراء، تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر نگینے، نایاب ہیرے اور خوبصورت آوازوں والے، شاندار علم والے، خوبصورت علمی نکات کے ساتھ گفتگو کرنے والے اور خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے، ان میں سے جو قاری بھی خاص طور پر جو سینیارٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شیخ سعود الشریم کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، جو منصب ہے، اور جو ان کا تقوی اور جو ان کا علم ہے وہ باقیوں سے الگ ہے۔ شیخ صالح آل طالب ان کے بعد سینئر ہیں، پھر ڈاکٹر خالد الغامدی ان کے بعد سینئر ہیں۔ ڈاکٹر یاسر الدوسری صاحب کو تو ابھی 8-10 سال ہوئے ہیں، 2015 میں وہ مہمان امام کے طور پر آئے تھے، یعنی وہ تراویح پڑھاتے تھے لیکن وہ مستقل امام نہیں تھے، بطور مہمان آئے تھے۔ تو 2019 کے بعد انہیں مستقل امامت کا درجہ دے دیا گیا۔ پھر پچھلے سال ربیع الاول کے بعد جب ڈاکٹر سعود الشریم صاحب نہیں آئے، انہوں نے اپنے معاہدے میں تجدید نہیں کروائی، تو ایک خطابت کا جو منصب تھا وہ بھی ڈاکٹر یاسر الدوسری صاحب کو دے دیا گیا۔ تو گزشتہ سال سے یعنی سال 2022 سے ڈاکٹر یاسر الدوسری فل امام تھے، فل خطیب تھے، مکمل طور پر جس طرح باقی ائمہ کرام ہیں، اگرچہ یہ چھوٹے تھے، سب سے عمر میں سب سے جو ہے وہ کم عمر تھے، لیکن امام ہونے میں، خطیب ہونے میں، مقام اور منصب میں یہ اب برابر تھے۔ تو 2023 تک جو ہے وہ ان کا فی الحال معاملہ رہا۔ 2015 میں آئے تھے، 8 سال انہوں نے حرم مکی میں امامت کی، خاص طور پر فجر کی نماز عموماً ڈاکٹر یاسر الدوسری حفظہ اللہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو ان راہداریوں سے جب لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوتے تھے تو وہ صفوں میں کھڑے ہوئے، وہ مطاف میں، وہ صحن میں، وہ پیچھے کی راہداریوں میں جب آپ ڈاکٹر یاسر الدوسری کی آواز میں قرآن پاک سنتے تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی، ایک خوبصورت آواز، خوبصورت لحن، خوبصورت شخصیت، اخلاق بہت پیارا، آتے جاتے لوگوں سے ملتے، میل ملاقات کرتے۔ تو یہ تو سبھی امام کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر یاسر الدوسری چونکہ کم عمر بھی ہیں اور تھوڑا سا گھلنے ملنے کی عادت بھی ہے، تو یہ سب کے ساتھ مل جاتے تھے۔ تو اس طرح کی اب خبریں چونکہ آ رہی ہیں، ہم نے اس کی تصدیق کے لیے رابطہ کیا حرمین شریفین امور کے جو ذمہ داران ہیں۔ اب ہمارا جو سورس ہے، ظاہر ہے ہم اس سورس کو اس طور پر نمایاں نہیں کر سکتے یا ان کا نام نہیں لے سکتے، نام خفیہ رکھ کے ہم آپ کو اطلاع دیں گے کہ اس وقت جو ریئل کنڈیشن ہے، حقیقی خبر ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا بتلائے جا رہے ہیں یا کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ کئی شعبے ہیں حرمین شریفین کے، کوئی صوتی نظام کو دیکھتا ہے، کوئی صفائی کے نظام کو دیکھتا ہے، کوئی دیگر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو ان تمام نظاموں کو دیکھنے والے ایک صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا، وہ اہم شعبے کے رئیس ہیں، اہم شعبہ چلا رہے ہیں۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر یاسر الدوسری حفظہ اللہ تعالیٰ کو معزول کر دیا گیا ہے، رخصت کر دیا گیا ہے، کیا وہ اب امام حرم نہیں رہے یا خطیب حرم نہیں رہے، کیا وہ اب دوبارہ نماز نہیں پڑھائیں گے، کیا وہ اب دوبارہ امامت نہیں کرائیں گے، کیا وہ اب دوبارہ جو ہے وہ خطیب کی صورت میں نہیں آئیں گے، تو
تو یہ سوالات جب ہم نے ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے مجھ سے کچھ وقت لیا اور اس کے بعد یہ میسج کا رپلائی کیا جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس رپلائی کے مطابق جن صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نمازوں کا جدول بناتے ہیں، شیڈول بناتے ہیں، ان سے انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر یاسر الدوسری صاحب نہیں امام رہے یا وہ نہیں آئیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ان قریب ڈاکٹر یاسر الدوسری کا نام اسی جدول میں دیکھیں گے، وہ دوبارہ بطور امام آئیں گے، دوبارہ بطور خطیب آئیں گے اور دوبارہ وہ آپ ان کی آوازوں کو سنیں گے، ان کے خطبوں کو سنیں گے، ان کو دروس کو سنیں گے، حرم میں انہیں آتا جاتا دیکھیں گے۔ تو یہ جواب دیا گیا ہے۔ جو صاحب جدول بناتے ہیں، شیڈول بناتے ہیں، اماموں کی نمازوں کے حوالے سے جو تقسیم ان کے پاس آتی ہے، شیخ عبدالرحمن السدیس جو رئیس ہیں اس تمام شعبے کے تمام امور کے، ان کی طرف سے، تو انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی ہدایات نہیں ہے کہ ڈاکٹر یاسر الدوسری کو معزول کر دیا گیا ہے یا انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے۔ کچھ وقت کے بعد جدول میں آپ ان کا نام دیکھیں گے، وہ باقاعدہ طور پر آئیں گے، امامت بھی کرائیں گے، جمعے بھی پڑھائیں گے، دروس بھی دیں گے، یہ تمام معاملات ہوں گے۔ یہ یہاں تک خبر ڈاکٹر یاسر الدوسری صاحب کے حوالے سے۔ ایک پہلے پرانے کسی ویلاگ میں نے ڈاکٹر سعود شریم صاحب حفظ اللہ کے حوالے سے بتلایا تھا کہ وہ بھی واپس آ رہے ہیں، تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے واپسی کے امکانات بھی بہت قریب ہیں۔ اب وہ باقاعدہ سرکاری مجلسوں میں آنے لگے ہیں۔ جب وہ گئے تھے بہت سارے معاملات تھے، ان کی صحت کے معاملات تھے، کچھ ان کی ناراضگی کے معاملات تھے، کچھ اور معاملات تھے، وہ بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ تمام معاملات اب ختم ہو گئے ہیں۔ وہ روبہ صحت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے باقی معاملات بھی حل ہو گئے ہیں۔ اب وہ باقاعدہ سرکاری تقاریب میں آنے لگے ہیں، شادیوں میں آنے لگے ہیں، ریاض سے مکہ مکرمہ کی بعض تقاریب میں آئے ہیں، حرم مکی میں تشریف لائے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ملے ہیں، دیگر ائمہ کو ملے ہیں، سب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو ان کی واپسی کے امکانات بھی بہت قریب ہیں اور بہت روشن ہے۔ تو ان قریب جس طرح میں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسر الدوسری صاحب کو آپ دوبارہ مصلی امامت پر دیکھیں گے، غالب امکان یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ ڈاکٹر سعود شریم صاحب بھی واپس آئیں گے۔ ممکن ہے وہ معاہدہ کر کے نہ آئیں یا اس طور پر نہ آئیں کہ وہ مکمل طور پر ایک ملازمت اختیار کریں اور وہ سارا کچھ جس طرح ایک ہوتا ہے اس کو نہ کریں، لیکن مہمان امام کے طور پر، مہمان خطیب کے طور پر کبھی جب حرم میں آئے تو نماز پڑھا دی، کبھی جمعے کا کوئی موقع ہوا تو درس دے دیا یا جمعہ پڑھا دیا، تو اس طرح کی کوئی ترتیب ان کے حوالے سے وہ زیر غور ہے، اور انشاءاللہ ڈاکٹر سعود شریم صاحب کو بھی آپ واپس دیکھیں گے۔ باقی جو دو امام ہیں، ڈاکٹر خالد الغامدی حفظہ اللہ تعالیٰ اور ڈاکٹر صالح آل طالب صاحب، وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن وہ ان کی واپسی کی تاحال کوئی اطلاعات نہیں ہے یا کوئی خبریں نہیں ہیں۔ تو ڈاکٹر یاسر الدوسری صاحب کے حوالے سے جو چیزیں پھیل رہی تھیں یا جو باتیں پھیل رہی تھیں، ان کی میں نے پوری ریسرچ اور تحقیق کے بعد یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ وہ ایک انتظامی معاملے کی وجہ سے فی الحال نہیں آ پا رہے، لیکن آئندہ کچھ روز میں، کچھ وقت میں آپ ان کو دوبارہ دیکھیں گے کہ وہ دوبارہ مصلی امامت پر اور دوبارہ اپنے تمام معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔